یہ کوئی نیا الزام نہیں ہے، بہت پرانا الزام ہے۔ جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہی ہے۔ اب عمران خان وزیر اعظم ہے۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز سے علامہ ساجد میر تک سب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان غیر ملکی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک دوسرے کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، اپوزیشن کی ایک بہت اہم شخصیت نے ایک صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے ہر طرف تعلقات ہیں، آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی کوشش کریں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ان صاحب نے مختلف سٹیک ہولڈرز کی بات کی، سب نے ڈائیلاگ کی ضرورت پر اتفاق کیا، لیکن کسی پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ یہ وہ دن تھے جب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت پر اتفاق کیا، لیکن پھر اینٹی کرپشن پنجاب نے مسلم لیگ نون کے 50 سے زائد اراکین قومی اسمبلی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لہٰذا جواب میں رانا ثناء اللہ بھی ڈرانے دھمکانے پر آ گئے۔ اب جبکہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بلاول اور مریم نواز کے درمیان کھڑے ہو کر اسمبلیوں سے استعفوں اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، تو ڈائیلاگ کا مطلب حکومت کو این آر او دینا ہوگا۔ 2.5 سال تک وزیر اعظم عمران خان بار بار یہ اعلان کرتے رہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے رہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کئی وفاقی وزراء یہ اعلان کرتے رہے کہ بہت جلد مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ شین نکل کر سامنے آئے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کبھی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے گی، لیکن نہ تو نون میں سے شین نکلی، نہ پیپلز پارٹی نے مستعفی ہونے سے انکار کیا۔ 2.5 سال تک عمران خان نے اپوزیشن کو اپنی طاقت دکھائی، اب اپوزیشن نے عمران خان کو اپنی طاقت دکھانی ہے۔ بدقسمت سے پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی، یہاں سیاست کے نام پر ایک دوسرے سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا انتقام بھی اندھا ہے اور اپوزیشن کا انتقام بھی۔ مارو یا مر جاؤ کی جو سیاست عمران خان نے شروع کی، اسے مولانا فضل الرحمان انجام تک پہنچائیں گے۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ پہلے کچھ ریاستی ادارے اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت گرایا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ یہ ادارے حکومت کو گرانے کی بجائے اسے اپوزیشن سے بچا رہے ہیں۔ عام آدمی کے خیال میں یہ ادارے نہ کل نیوٹرل تھے نہ آج نیوٹرل ہیں۔ اپوزیشن نے کبھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع اور کبھی ایف اے ٹی ایف کے معاملے پر قانون سازی میں حکومت سے تعاون کیا، لیکن حکومت نے اس تعاون کو کمزوری سمجھا اور آخرکار مفاہمت کے سب سے بڑے علمبردار شہباز شریف کو 2.5 سال میں دوسری دفعہ گرفتار کرا دیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز کے پاس چلی گئی۔ جب مریم نواز نے پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب شروع کیا تو ٹی وی چینلز ان کی تقاریر دکھانے سے گریز کرتے تھے۔ گھٹن کا ماحول تھا، لیکن مریم نواز نے اس ماحول میں وہ کہنا شروع کر دیا جو کسی زمانے میں احمد فراز نے اپنی نظم محاصرہ میں کہا تھا۔ مریم نواز نے اپنی تقریروں کے ذریعے کئی محاصرے توڑنے کی کوشش کی اور ان کی اس کوشش کو بے پناہ پذیرائی ملی۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ وہ سیاست میں اس لیے آئیں کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں، لیکن عمران خان کے مخالفین میں ان کی پذیرائی کی وجہ ان کا بیانیہ ہے جسے محصور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ جس کسی نے بھی شہباز شریف کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا وہ مریم نواز کا اصل محسن ہے۔ اسی محسن کی مہربانی سے شہباز شریف اور مریم نواز سے چچا بھتیجا نہیں بلکہ باپ بیٹی کی طرح متحد ہو چکے ہیں۔ آپ مریم نواز سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ خوف کے اس محاصرے کو توڑ چکی ہیں جس کی نشاندہی بہت سال پہلے احمد فراز نے کی تھی۔ یہ محاصرہ اس وقت مکمل طور پر ختم ہوگا جب مریم نواز سمیت اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسی لیے مولانا فضل الرحمان جیل بھرو تحریک کی تجویز دے چکے ہیں۔ جیل بھرنے سے عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا، جیل بھرنے سے خوف کا وہ محاصرہ پاش پاش ہو سکتا ہے جو آج کی اپوزیشن کا اصل ہدف ہے۔ آپ اپوزیشن کی قیادت سے ڈائیلاگ کی بات کریں تو وہ تڑپ کر کہتے ہیں بہت ہو گیا ڈائیلاگ، جاؤ ان سے کہو ہمیں مار دیں، ہمیں جیل میں ڈال دیں، اب ہم کسی پر کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خود ہی سوچئے کہ محاصرے میں ڈائیلاگ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اپوزیشن رہنماؤں پر مقدمات، میڈیا پر دباؤ اور عدلیہ کی آزادی کے لیے خطرات ہیں، دوسری طرف وزیر اعظم کہتا ہے کہ اپوزیشن کی تحریک کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، تو ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث اپوزیشن نے شروع کی ہے؟ کیا 5 اگست 2019 کو ہونے والا سقوط کشمیر اپوزیشن نے کروایا ہے؟ پہلے یہ تو بتایا جائے کہ اپوزیشن کے پیچھے کس کا خفیہ ہاتھ ہے۔ ہمت کیجئے، نام بتائیے، اپوزیشن بھی ہمت کرے اور قوم کو وہ سب بتا دے جو ابھی تک راز میں ہے۔ سب سچائیاں سامنے لائی جائیں، فیصلہ ہو جائے کہ وطن دشمن کون ہے اور آئین و قانون کا دشمن کون۔ خوف اور جھوٹ کے محاصرے کو صرف اور صرف سچائی توڑ سکتی ہے۔ عمران خان میں ہمت ہے تو قوم کے ساتھ پورا سچ بولیں، اپوزیشن میں ہمت ہے تو قوم کے ساتھ پورا سچ بولے۔ جب سب کا اندر باہر واضح ہو جائے اور محاصرہ ٹوٹ جائے تو پھر ڈائیلاگ کا ماحول پیدا ہوگا اور یہ ڈائیلاگ کامیاب بھی ہوگا۔ بقول فراز، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔